کے بعد آئیں ذرا اس قرآن پاک کی عظمت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی سنتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور اسے سکھائیں، خود قرآن پڑھیں، دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ یہ قرآن کی اسی نعمت کو عام کرنے کے لیے تشویق اور ترغیب کا انتہائی خوبصورت انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینے پر قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اس کی عظمت کو بڑا آشکار کیا ہے اور بڑا واضح کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ابھی بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے پیارا نام رحمان ہے۔ اس نے جو علم انسان کو دیے اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے، اور اس نے جو کچھ بنایا اس میں چوٹی کی تخلیق انسان کو جو صلاحیتیں دی ان میں چوٹی کی صلاحیت بیان۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں توب سے مکھی نہیں ماری جاتی بلکہ توبیں تو کسی اور کام کے لیے بنائی جاتی ہیں، اسی طرح تم اس قوت بیان کو دنیاوی چیزوں کے لیے صرف نہ کرو، بلکہ اس قوت بیان کے اصل مصرف یہ ہے کہ اسے قرآن کے لیے استعمال کیا جائے، اس کے ذریعے قرآن کو پڑھا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے کچھ لوگ اہل اللہ ہیں۔ صحابہ نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ وہ اہل اللہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اہل اللہ وہ اہل قرآن ہیں، وہ اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں، یعنی جو قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکا اور مجھ سے دعا نہ کر سکا، میں اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت باقی تمام مخلوق پر، یعنی اللہ کی تمام مخلوق پر سب سے زیادہ فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی بھی تمام کلاموں پر فضیلت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ الآخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو بام عروج تک پہنچائے گا اور اسی کے ترک کرنے کے باعث کسی کو اور کچھ لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھی اس بات کا بڑا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، کہ صحابہ کرام وہ صحابہ کرام کہ ان کے ہاتھ میں ایک میں قرآن ہوا کرتا تھا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی تھی، اور وہ نکلتے تھے تو تلوار کو لہراتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اور پوری دنیا پر چھا گئے تھے، اور تم اسی قرآن کو چھوڑ کر دنیا کی پستیوں میں چلے گئے ہو، ذلیل و رسوا ہو رہے ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ قلت مل مخرج منہا، یا رسول اللہ اس کے نکلنے کا بھی کوئی حل ہے؟ وہ جو فتنہ آئے گا جو اس کے نکلنے کا کوئی حل ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اس کے نکلنے کا حل ہے۔ فرمایا قال کتاب اللہ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کتاب اللہ ہے۔ جب تم اللہ کی اس کتاب قرآن پاک کو پڑھو گے، اس کتاب کے اوپر نظر ثانی کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم دنیا کے فتنوں سے بچ جاؤ گے، دنیا کی مشکلات سے ایک طرف نکل جاؤ گے۔ آگے حضور فرماتے ہیں فیہ نباؤ قبلکم وخبر ما بعدکم،
اس میں خبریں ہیں تم سے پہلے لوگوں کی، جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم کے واقعات قرآن میں بیان ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کے واقعات بیان ہوئے، قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون کے واقعات جو پہلی قومیں گزر گئی ان کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد کیا ہونے والا ہے، کیسے کیسے حالات آئیں گے، دنیا میں کیا رد و بدل ہوگی، کیا کیا ترقی ہوگی، اللہ نے اس علم کو بھی قرآن کے اندر رکھ دیا اور فرمایا مَا بَيْنَكُمْ، اگر تمہارے درمیان کچھ اختلاف ہو جائیں، کچھ مسائل پیدا ہو جائیں تو ان کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، یہ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے، یہ وہ گویائی نہیں، یہ شاعروں کی شاعری نہیں ہے، یہ تو قوموں کے عروج اور زوال کے فیصلے کرنے والی کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے مطابق اب قوموں کی تقدیر کے فیصلے اس قرآن پاک سے ہوں گے۔ اگر کوئی قوم ابھرے گی تو قرآن کے ساتھ ابھرے گی، اور اگر کوئی قرآن کو ذلیل و رسوا ہوگی تو وہ قرآن کو چھوڑ کر ہوگی۔ یہاں آپ کسی مغالطے کا شکار نہ ہوں کہ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑی ترقی پہ ہے اور بڑا عروج ہے۔ ہمارے ہاں ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آج مغرب تو بڑے عروج پہ ہے حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں، تو اقبال سے پوچھتے ہیں اس بات کو تو آپ کہتے ہیں مغربی تہذیب کا باطن قرآنی ہے، مغربی تہذیب ظاہر میں کچھ اور ہے مگر باطن میں قرآن پاک کا بڑا مطالعہ کرتے ہیں، بڑا پڑھتے ہیں۔ بہرحال قرآن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے۔ سورہ طارق میں بھی الفاظ آئے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، فرمایا بے شک یہ قرآن دو ٹوک فیصلے کرنے والا کلام ہے، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے آگے فرماتے ہیں من ترکہ من جبار فقسمہ اللہ، جو شخص اپنے تکبر کی وجہ سے اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کے رکھ دے گا۔ اگرچہ قرآن کو ترک ہم نے بھی نہیں کیا لیکن تکبر کی وجہ سے نہیں، قرآن ترک کرنے کے مجرم تو ہم بھی ہیں لیکن ہم نے قرآن کے خلاف تکبر نہیں کیا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو کوئی جابر و سرکشی اور اپنی قہر و غضب اور اپنے جوش کی وجہ سے قرآن کو ترک کرے گا، قرآن کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پیس کے رکھ دے گا۔ ہم تو آج اپنی غفلت کی وجہ سے قرآن پاک سے ذرا پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، پھر سے بام عروج چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو تھامنا ہوگا جو قرآن کریم کے، اور حضور فرماتے ہیں جو قرآن کریم کے علاوہ کسی اور شے میں ہدایت طلب کرے گا، ہدایت تلاش کرے گا، چاہتا ہے کہ آج ہمارے ہاں ٹیکنالوجی کا دور ہے تو کیا مطلب اس ٹیکنالوجی سے ہدایت نصیب ہوگی، سائنس کے علم سے ہدایت نصیب ہوگی، انگریزی پڑھنے سے ہدایت نصیب ہوگی، کیا فلسفے سے ہدایت نصیب ہوگی؟ نہیں میرے بھائیوں، ہدایت ملنے کا ایک ذریعہ جو ہے جس سے ہدایت اللہ عطا کرتا ہے وہ قرآن پاک ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو رکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس کو چھوڑ دے گا اس کتاب کو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے قرآن پاک۔ حضور فرماتے ہیں یہ حکمت آمیز نصیحت ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ کوئی چاہتا ہے نا کہ مجھے نصیحت مل جائے تو اس کو قرآن پاک پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر قائم رہوں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم پر بنا دے۔ تو اب اگر کوئی صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر قائم رہوں، حضور فرماتے ہیں یہ صراط مستقیم قرآن پاک ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اس کی وجہ سے خواہشات میں کجی نہیں آئے گی، کسی زبان کا کلام اس کے مشابہ نہیں ہو سکتا، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگوں نے ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، مگر پھر بھی علماء نئی سے نئے نکات بیان کر رہے ہیں، نئی سے نئی باتیں بیان کر رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کو بندہ پڑھ کر ایک دفعہ پڑھ لی تو دل اکتا گیا،
2 دفعہ پڑھ لی تو دل بھر گیا، 4 دفعہ پڑھ لی تو دل بھر گیا، نہیں، حضور فرماتے ہیں بندہ جتنی دفعہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس کے دل میں زیادہ خواہش پیدا کرے گا، وہ اتنا ہی زیادہ اس کی طرف مرغوب ہوگا، اس کو پسند کرے گا۔ یہ ایسی کتاب ہے اس سے کبھی علماء سیر ہو ہی نہیں سکتے، اور حضور فرماتے ہیں اس کے اسرار کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ایک ایسی کان ہے جس میں نکات نکلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی کانوں کو جس میں ہیرے نکلتے ہیں، تو وہ دنیا کی کانیں ہیں کہ ایک دن آتا ہے کہ اس میں ہیرے نکلنے ختم ہو جاتے ہیں، وہ نکات نکلنے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے اسرار و رموز رکھ دیے ہیں، ایسی باتیں پوشیدہ رکھ دی ہیں کہ اس سے جو ہیرے نکلیں گے، جو باتیں نکلیں گی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دنیا ایک دن اپنے اختتام پر پہنچ جائے گی، مگر قرآن پاک کے اسرار و رموز کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں جنہوں نے جب اس کو سنا، ان کے سامنے جن جو تھے ان کے سامنے جب اس کلام کو پیش کیا تو وہ بھی بے جلدی ایمان لے کر آ گئے، ذرا بھی انہوں نے باتیں نہیں بنائی اور توفق نہیں کیا، بلکہ فوراً قرآن کو سنا اور ایمان لے کر آ گئے۔ حضور فرماتے بے شک اور کہنے لگے اپنے جانے والوں کے ساتھ، دوسرے جو جن تھے ان سے جا کر کہنے لگے ہم نے آج حیرت انگیز کلام سنا ہے جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہمیں اس پر ایمان لے آئیں۔ جس نے اس کے مطابق کہا اس نے سچ کہا۔ حضور فرماتے ہیں جو قرآن کے مطابق بات کرتا ہے وہ سچ بات کہتا ہے، جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا گیا، جس نے اس کے مطابق حکم کیا اس نے عدل کیا، جس نے اس کی دعوت دی وہ صراط مستقیم پر ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی قرآن پاک کہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو جمع کر دیا ہے، اور اگر کوئی بلندی چاہتا ہے، اگر کوئی کسی منصب پر فائز ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی قوم بام عروج چاہتی ہے تو اسے قرآن پاک پڑھنا ہوگا۔ آج ہم حالات دیکھتے ہیں بڑے جگرگو حالات ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ رمضان المبارک میں ہی قرآن کو عطا کیا، اور رمضان المبارک ہی کے مہینے میں ہمیں یہ پاکستان عطا کیا، تو ان کی کیا مناسبت ہے؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، آج سے ہم ذرا 30-35 سال پیچھے جائیں تو وہ ہمارے بزرگ کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر قرآن پاک پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ یہاں تک آتا ہے کہ کچھ تو ایسے ہمارے بزرگ تھے جنہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر یوں انگل پھیرتے تھے اور ہاتھ رکھ کے کہتے تھے یہ بھی اللہ نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی اللہ نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی حق کہا ہے۔ تو یہ شوق تھا ان کا، اور ہم دیکھیں تو اتنے بڑے خطے کو لے لیا اور آج ہم پستیوں کی طرف چلے گئے۔ کیا حالات چل رہے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ہم پوری طاقت کے ساتھ متحد تھے، اور ایک وقت وہ بھی آن پہنچا ہم آدھے پاکستان کو دے بیٹھے، منافق لوگوں کو، اپنے دشمن لوگوں کو دے بیٹھے۔ تو کیا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ضرورت ہے ہم متحد ہوں۔ ہم کچھ لمحے کے لیے اختلاف ہوتے ہیں تو متحد ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے اتحاد سے انقلاب نہیں آئے گا، ہمیں ضرورت ہے اتحاد ہونے کی، متحد ہونے کی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے اندر فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، لوگو مضبوطی سے رسی کو تھام لو۔ وہ کون سی رسی ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو جب ہم تھامیں گے پھر ہمیں بام عروج حاصل ہوگا۔ آج ضرورت ہے ہم قرآن پاک کو پڑھیں، آج ضرورت ہے ہم قرآن پاک پر عمل کریں، اور آج ضرورت ہے ہم قرآن پاک کی تعلیم کو عام کریں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ان حالات میں بھی اصل ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ قرآن پاک کی طرف ہمارا رجوع ہو، ہماری تقدیر قرآن پاک سے بدل سکتی ہے۔ اور جب تک ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھیں گے ہماری قسمتیں بدلتی رہیں گی۔ اور جب ہم اگر ساز و سامان ہم پر زیادہ ہو مگر قرآن پاک سے تعلق نہیں ہے تو ہمیں ساز و سامان فائدہ نہیں دے گا، یہ دوسرے لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے، مگر ہمارا ساز و سامان ہمیں اس وقت فائدہ دے گا جب ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں گے۔ یہ ہمارا اصل مرکز ہے، اور اگر ہم عروج اور بلندی پر جانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک وہ زینہ ہے جو ہمیں عروج اور بلندی پر لے جائے گا۔ اور آج ذلت و رسوائی سے نجات کا اگر کوئی راستہ ہے تو قرآن ہے، ہماری قسمت اسی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر کوئی راستہ کھلے گا تو اسی کے ذریعے سے کھلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس کتاب کو حرز جاں سے
اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جملہ حقوق ہم پر جو عائد ہیں ان کی ادائیگی صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پروگرام ختم ہوا، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مع السلام۔ ذکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیو ایکس